الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول، محبتوں کے گجرے، چاہتوں کی کلیاں عشق و وفا کے ترانے محبت کے ساتھ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم رسول محتشم شفیع آدم بہار عالم جان عالم قرار عالم سبب ثبات عالم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کو ایسے دھو ڈالے گا کہ جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسری حدیث میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ درود پڑھتا رہے یہاں تک کہ دعا مانگنے کا وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اور چوتھا مفہوم حدیث سماعت فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ جب حضور پتھر کو جانتے ہیں تو کیا اپنے امتی کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پنجتن کی نسبت سے 5ویں ہے، اور جب سے پڑھی ہے دل ایسے خوشگوار ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھا، مسکراتے دیکھا کہ ایسے خوبصورت چہرے کے ساتھ اور اتنی حشاشیت اور خوشگوار موڈ میں ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، پیارے صحابہ جبریل آئے تھے، پیغام دے کے گئے ہیں رب کا، یا رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں رب اس پر درود پڑھوں گا، جو آپ پر سلام پڑے گا میں رب اس پر سلام پڑھوں گا، اور میں نے شکرانے میں سجدہ بھی ادا کیا ہے۔ خدا کی قسم غلاموں بڑے خوش قسمت ہیں کہ جن کی زندگیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے گزرتی ہیں۔ اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی 6 کی نسبت سے 6ویں حدیث بھی سماعت فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو خوبصورت بنایا کرو۔ آئے درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، کون کون سی بات کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلے 7ویں حدیث بھی سماعت فرمائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں بھی اس پر درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی اس پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی اس پر درود پڑھتا ہے۔ باواز بلند سرکار کی بارگاہ میں دوشی پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، پڑھیے یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے
گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے ہم سے تو بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی جزا ملنی ہے دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیوں کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا سبحان اللہ بادر عبد السلام میرے نہت کی بات بڑے احترام موجود تعظیمہ و محل سنت قابل قدر صد احترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج ہم ایصال ثواب کی محفل پاک میں حاضر ہیں جناب شازیب صاحب شہروز صاحب ان کی والدہ محترمہ جو ان کو چھوڑ گئے ہر ایک نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے مگر یہ وچھوڑا بڑا عجیب وچھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کی قبر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے جناب رانا ملازم حسین صاحب ان کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج مطہرات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں حضور کی پہچان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے بڑے خوبصورت لوگ یہاں پر تشریف فرمائے ہیں اور عشق کی لے والے بیٹھے ہیں سبحان اللہ یقیناً جہاں پر آنسوں کی بیک مل جائے یہ بہار آ جائے
وہاں پر سرکار کی خصوصی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کے دوست احباب شہروز صاحب کے سب عشاقان مصطفیٰ یہاں پر حاضر ہیں۔ عاشق مدینہ، عاشق غوث الورا بھائی محمد اختر صاحب، ان کے حکم پر میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، ایصال ثواب کیا ہے، اس کا مشورہ کس نے دیا ہے اور کس نے لیا ہے؟ ایصال ثواب کا مشورہ لینے والے حضور کے صحابی ہیں، دینے والے آپ کے اور میرے پیارے آقا ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں ہیں، میرے آقا کے آنے کی برکتیں۔ حالانکہ پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان کی قومیں جب دنیا سے جاتی تھی تو ان کا سلسلہ نامہ اعمال ختم ہو جاتا تھا، پھر ختم۔ مگر حضور کی امت کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ دنیا سے چلے تو جاتے ہیں مگر نامہ اعمال کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری رہتا ہے، پھر بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں تعلق، ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ کائنات میں بڑے لوگ آئے، کوئی چمکا اپنے والد کی وجہ سے، کوئی چمکا اپنی والدہ کی وجہ سے، کوئی چمکا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، کوئی چمکا اپنے ملک کی وجہ سے، کوئی شہر کی وجہ سے، کوئی اپنی ذات کی وجہ سے، پر میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات چمکی ہے۔ چاہے والد ہیں، چاہے والدہ ہیں، کوئی بھی ہے، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات چمکی ہے۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا پر آنے سے پہلے زمین تھی، سجدہ نہ تھا، رات تھی، اجالا نہ تھا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، ایسے نہیں محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا پر آنے سے پہلے رات تھی، اجالا نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، چہرے تھے وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھے بھون نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھی، ہاں زندگیاں تھی تبندگیاں نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، پر جب حضور آئے تو کلیاں چٹکنے لگی، پھول کھلنے لگے، چاند مسکرانے لگا، ابر رحمت برسنے لگے، آنسو تھمنے لگے۔ کسی نے پوچھا یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ آواز میں ہر ذرہ پکار اٹھا، بس حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضرات، موت بندے کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ موت تو بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آتی ہے۔ موت اگر کڑوا جام ہے، جس کے لیے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ 300 تلوار کی ضربوں سے زیادہ موت کا ایک جھٹکا ہے۔ دوسری طرف مصنف ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 500 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے پاس 500 جنت کی چادریں ہوتی ہیں اور وہ ان کو جنت کی خوشبو سنگاتے ہیں اور ان کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کافر جب دنیا سے جاتا ہے تو بڑا روتا ہے، مگر مسلمان کا کوئی جب دنیا سے جاؤ اللہ فرماتا ہے اب رونا نہیں ہے۔ یا اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ، اسی اللہ دے ہیں تے اللہ کل ٹور جانے، ہم رب کے ہیں اور رب کی طرف لوٹ جانے ہیں۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ روئے تو وہ کہ جس کا کوئی ہو نا، روئے تو وہ جس کا کوئی ہو نا۔ میں ایک سادہ جی گل کر کے اپنی گل دا آغاز کراں۔ کسی نہ بکری دے پیچھے پیڑیا پہ گیا تے بکری اگے گئے تے پیڑیا پیچھے پیچھے تے بکری نہ اگے ایک جگہ تے دلدل سی، انہیں صاف میدان سمجھا، انہیں چھلانگ لگا دیتی، پھنس گئی، وچ بیڑیا بھی پھنس گیا۔ جو بیڑیا بھی پھنسے تے بکری بار بار دیکھ دیئے پیچھے، کدی ادھر ویکھ دیئے کدی ادھر ویکھ دیئے تے پیڑیا پوچھتا کوئی گل نہیں، جے میں پھنسے ہیں تے تم ہی پھنس گئی ہیں، تم ہی مر جانا ہے۔ اس آکے چپ کر کے بیٹھ، تیرا کوئی نہیں ہے، میں سائیاں والیاں ادھر ادھر اس لیے ویکھ دیاں، تھوڑی دیر تو بعد میرا سائیں بکریاں دی گنتی کرے گا، او بھی آ گئی ہے، او بھی آ گئی ہے، فلانی نہیں آئی، انہیں تے آ جانا ہے، مینوں کٹ کے لے جانا، تو سائیاں والا کوئی نہیں، تو ایتھے ہی دب کے مرنا۔ وہ ایسی سائیاں والے ہیں، کسے پوچھیا رب دے ولی کولوں، ساڈا مرے تے اسی ساڑ دیندے ہیں، تہاڈا مرے تے تسی دب دیندے ہو، فرق تے کوئی نہیں ہوتا کہ چپ کر، جے غصہ نہ کرے تے جواب دیواں، جے غصہ نہ کرے تے جواب دیواں، ہو سکتا دیو جی جواب۔ اللہ دے ولی فرمان لگے جڑا کچرا ہوندا ہے نا انہوں دفنائی دا نہیں، انہوں ساڑی دا ہے، تے جڑا خزانہ ہوندا ہے انہوں دفن ہی کری دا۔ بولو یار، یہ خزانہ ہے، خزانہ کیڑا؟ حضور دے عشق دا خزانہ، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا خزانہ،
جدو عاشق دنیا تو جاندہ اعلان ہوندہ ایداؤ انہوں کفن دیتا جاوے انہوں غسل دیتا جاوے بڑے استقبال دے نال گلان دے وچ بھولان دے ہار بھی پائے جاندے کیوں آواز آ دیئے اتھے جا رہے ہمیں جتھے مدینے دے تاجدار تشریف لے کے جتھے رب العالمین دے پیارے حبیب تشریف لے کے آنگے تو خیرت راتے گرامی اللہ رب العالمین بھائی شہروز صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر دے اندر چانن کر دے وے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب کر دے وے ایک نہ ایک دن تے دنیا تو جانا ہے اس دنیا نو چھوڑنا پینا ہے بختاں والا یو جے جڑا دنیا دے اندر رب نو بھی یاد رکھدا ہے او دے حبیب دی محبت اپنے دل وچ وسا لیندا ہے دنیا دے وچ کامیاب و کام رہن واسطے ایک کوئی نسخہ ہے او نسخہ کیڑا ہے محبت مصطفیٰ دا نسخہ ہے اگر دل دے اندر حضور دی محبت دا چراغ روشن ہے اگر سرکار دا نام سن کے دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے بختاں تے ناد کریا کرو کہ نام ایسا نام ہے جڑا دنیا وچ وی نال ہے جڑا انشاءاللہ قبر وچ بھی نال ہوئے گا حشر وچ بھی اسے نام دے صدقے ساڈا بیڑا پار ہونا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کر لو ماما ماما ہوندیاں نہیں آؤ درادے گرامی والدین واسطے دعاواں کرنیاں چاہیدیاں ہاں دکھ تے ہوندا ہے اکھاں وچ اتھرو بھی آندے نے میری ماں ٹر گئی پر رون دی جگہ تے بندہ سورہ اخلاص پڑھے بندہ سرکار تے درود بھیجے تاکہ قبر وچ جان والی نو پتہ لگ جاوے جڑی نیک تے پیاری اولاد چھڑ کے آئیاں مینوں بھلی نہیں میرے واسطے اشالے ثواب پہ کر دی ہن صبر کرنا ہے کیونکہ رب العالمین دے حبیب نے سبق دیتا ہے کہ صبر کرو امام آئیں اور مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا لوگو جنت ماں دے قدماں دے تھلے دے جنت ماں دے قدماں دے تلے اور والدین واسطے دعا کرو رب نو دعا کرنے والا کنا چنگا لگدا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین واسطے دعا کی دیے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعا کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یا اللہ میری بھی بخشش فرما میرے والدین دی بھی بخشش فرما رب العالمین دعا ایڈی چنگی لگی رب العالمین نے اس دعا نو قرآن وچ رکھ دیتا رب دے حبیب نو دعا ایڈی چنگی لگی نماز وچ رکھ دیتا تاکہ قیامت تک لوگ اپنے ماپیاں واسطے دعا کرتے رہیں تاکہ انہاں تو رب بھی خوش ہو جاوے تے رب دا رسول بھی خوش ہو جاوے تو والدین واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آ کے عرض کی تھی آقا میرا باپ دنیا تو ٹر گیا اگر میں اپنے باپ والوں حج کراں کیا ہو جاوے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی دے انہیں پیسے دینے ہوں دے قرضہ دینا ہوں تو ادا کرنا سی عرض کی تھی جی یا رسول اللہ ادا کرنا سی فرمایا ہو جانا سی جی آقا ہو جانا سی فرمایا پھر حج کر رب دا قرض ہے بدرجہ اولا ادا ہو جاوے گا
تے اگلی حدیث سماعت فرماؤ، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی نے آ کے عرض کی آقا میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، اگر ہوندی تے صدقہ کر دی، اگر میں اپنی ماں والوں صدقہ کراں تے کیا قبول ہو جاوے گا؟ تے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا ضرور کر، ضرور قبول ہوے گا۔ یہ سارا کچھ ہے تے سرکار دے صدقے دے نالے، تو خدا را اپنی اولاد دی تربیت ایسی کرو، خدا را اج اپنے بچیاں نوں نمازی بنا لو، اج سانو انجینئر بنان دا بڑا شوق ہے، اج ڈاکٹر بنان دا بڑا شوق ہے، اج جناب محترم امیر بنان دا بڑا شوق ہے، جے نہیں شوق تے حافظ قرآن بنان دا شوق کوئی نہیں، جے نہیں شوق تے عاشق مصطفیٰ بنان دا کوئی شوق نہیں، جے نہیں شوق نہیں تے عالم دین بنان دا کوئی شوق نہیں، خدا دی قسم دنیا تو چلے جانا ہے، نہ کا کمانیاں نے، نہ مال کمانا ہے، نہ تیاری جائیداد کمانی ہے، بختہ والے ہونے جنہ دی اولاد اچھے اخلاق والی ہونی، لوگاں نوں پیار نال ملن والی ہونی، تے جدوں ماواں نے ٹر جانے، باپ نے ٹر جانے، انہاں پیچھے دعاواں کرنیاں، یا اللہ تیرا شکر ہے چنگے ماں باپ دتے سن، انہاں دی وجہ دے نال اسی عاشق رسول بن گئے ہاں، یا اللہ تینوں تیرے حبیب دا واسطہ ہے، ساڈے والدین دی بخشش فرما دے، ساڈے والدین دی بخشش فرما دے۔ تو حضرات گرامی آج اگر کوئی بندہ دنیا تو جا رہا ہے، سبق دے کے جا رہا ہے، اسی بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا تو ٹر جانا ہے۔ حضرات گرامی رب العالمین نے ایک کرم کیتا ساڈے اوتے کہ سانو اپنا حبیب عطا فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایک باری ذرا تمہیں ہاتھ چوک کے قرآن پہ آکھو سبحان اللہ، مل کے ذوق بڑھاؤ چی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا تیاڈے تے شان کیتا ہے، یا اللہ کیڑا شان کیتا ہے؟ فرمایا جانو عزتاں والا، عظمتاں والا، شاناں والا، مقاماں والا نبی عطا فرمایا۔ توجہ کریا جے، یا اللہ ماں باپ دیتے شان جتایا، کارا کوٹھیاں بنگلے مال آل اولاد یار سجن بیلی دیتے شان جتایا۔ میں مختصر دی وضاحت کراں، ذرا توجہ کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا ایک وقت آن والا ہے تیاڈے ماں باپ بڑا پیار کرنے والے نے، بہن بھائی سجن یار بیلی رشتہ دار پیار کرنے والے نے، وہ ویلا آن والا ہے جدو تیری روح کفس انسری وچوں پرواز کر جائے گی، ایک اعلان ہوئے گا فلاں ابن فلاں انتقال کر گیا ہے، شور پوے گا جلدی کرو قبر دا انتظام کرو، کوئی آکے گا غسل دا انتظام کرو، کوئی آکے گا جناب کفن سلواؤ۔ وہ وقت یاد کرو جدو ماما بڑیاں روڑ گیاں، کر کوئی نہیں رکھے گا، بہنا روڑ گیاں، باپ روے گا، رشتہ دار یار سجن روڑ گے، کر کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ جلے تو پاپ کماندہ رہے ہیں، یہ جلے انہا مان لو دولت کٹھا کیتا ہے، آنے اے بھی کار میرا ہے، کوٹھی بھی میری ہے، کار بھی میری ہے، بنگلہ میرا ہے، اسے آکے ایمی میری میری تو کرنا ہے، کانوں کو پردی بیڑی چڑھنا ہے، خبر خبر بھی تنوں سرنا ہے، کسے پایا پایا نہ پایا۔ راتے گرامی او وقت آن والا وے، او ویلا آن والا ہے جدو سانو گسل دے دیتا جاوے گا، سانو اس تخت دے لٹایا جاوے گا، پھر جناب محترم کتے کوئی روندہ ہوئے گا پر کر کوئی نہیں رکھے گا، چار پائی قبرستان والے جائے گی۔ میں بیکھے اتھے بھی لوگ شور کرنا شروع کر دیں، اور جلدی کرو ٹائم انہا ہو گیا سی اور کوئی کام نہیں کرنا، جنازہ پڑھ دیتا جاندہ ہے، ادھے اتھو ہی موڑان دینے، پوری توجہ کرے، جنازہ پڑھ دیتا جاندہ ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے، اسی اصل وچنے تصور نہیں کرتے، کتے تصور کرو، سارے کر رہ جان گے، ادھے اتھو ہی ٹور جان گے، ادھے اتھو ہی ٹور جان گے، ادھے آکھن گے یار یاری بڑی ڈاڑی گے، انج کر دیں قبر تک چھڑ آئیے،
وہ چل دینے نال تانو قبر دے اندر لٹا کے اپنے ہتھاں دے نال مٹی پا کے آ جاندے نے نہ ماں نال گئی نہ باپ نال گیا نہ یار سجن تے بیلی نال گئے اختر بھائیو کیسی جگہ ہے جتے سارے چھٹ کے آ جاندے نے اوتھے رب دے قرآن دی سمجھ لگدی اللہ نے اپنے یار دا احسان کیوں جتایا ہے اللہ فرمائندا لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا احسان کیتا ہے جانو عزتاں والا یار دیتا ہے بے پوری توجہ کریا جے جننے بندے بیٹھے ہو 1,24,000 نبی آئے وہ اپنے کسی بھی امتی دی قبر وچ نہ جا سکے بھی کوئی گیا ہے کوئی نہیں نہ جا سکے اللہ فرمایا شان اس لیے جتانا پیا اس اندھیری کوٹڑی دے اندر جتھے کوئی نہیں نہ پہلے جا سکیا نہ کوئی اور جا سکتا ہے احسان اس لیے جتایا تینوں ایڈا سونا حبیب عطا فرمایا وے جڑا قبر وچ بھی آ جاوے گا حشر وچ بھی آ جاوے گا میدان وچ بھی آ کے تینوں جنت وچ لے جاوے گا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے میرے اج انہاں بھی بازیاں ہاتھیاں نے جڑے ترس دے سی دید لئی دن راتی ہو اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے میں سنیا پیا دے اندر اوکھے پنڈ تے منزلاں پاریاں انہیں ایک کوٹھڑی ملنی رین بدلے ہو جدے بوہے دینا او باریاں نے بس محمد بوٹے آت اٹھائی جگ سارا کہوا والے دیاں سچیاں یاریاں نے پھر کیوں نہ پیار کریے سرکار نہ پھر دل وچ کیوں نہ سرکار دے عشق دی شمع جلائیے بھلے بھی مسجد تو دور ہو یار اے کی کرنا ہے اس جوانی نے اس جسم نے کیڑیاں نے کھانا ہے یار کیسے عجیب اسی لوگ اسی بدل دے نہیں اسی بدل دے نہیں صحیح بات اسی بدلن دی کوشش نہیں کر دے کدی یاد کریا کرو کدی سرکار ساڈے تو ناراض نہ ہو جان آکو انشاءاللہ نماز 5 گھنٹہ پڑھیا کریں گے انشاءاللہ ہاں نماز پڑھو میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈے ایک آدھی جوانی ہے ایک آدھی جوانی ہے جڑی سرکار دی دیوانی تے مستانی نہ ہو یہ دنیا تو ٹور جانے حضور سلطان العارفین شور شہر دے تاجدار آپ نے دا دیتا لوگوں جیم جیوندیاں کی جاننے کوئی سار مویاں دی سویو جانے جو مردہ قبرہ دے بچیان نہ پانی اوتے خرط نہیں رہندا کردہ ایک بچھوڑا ایک بچھوڑا قبردہ میں قربانی اونا توبہ جڑا بچ حیاتی
مردا حضرات کرام اس دنیا تو اسی جان والے بس میں اختتام والی پاسے آ گیا اس دنیا نو اسی چھوڑن والے سانو دنیا میں رہ کے کی کرنا چاہیے اپنی موت نو یاد کردا ہے جدوں دنیا تو جاوے گا رب العالمین شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا تو موت نو یاد کرنا چاہیے ویکھو جنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا ہے رب العالمین نے دنیا بھی چنگی کر دیتی ہے قبر بھی چنگی کر دیتی ہے حشر بھی چنگی کر دیتی ہے ایک بچہ نہ پوچھتا ہے اپنے ابو کو ابو جی کڈا بڑا ہاتھی ہے یہ بنے ایک سنگل دے نال ہے حالانکہ تھوڑا زور مارے تھوڑا زور لگاوے یہ سنگل ٹوٹ سکتا ہے تے باپ نے بڑی پیالی گل کی اس آکھیا یہ ہاتھی جدو چھوٹا سی نا بچہ سی ادو سی لے کے آئے سی تے ادو بھی انہوں اسی یہی سنگل پایا سی انہیں بڑا توڑایا بڑا کچھ کیتا پر چھوٹا سی نہ ٹوٹ نہ سکیا ہن بڑا ہو گیا پر عادت ہوئی ہے اس آکھیا آگے نہیں سی ٹوٹیا تے ہن کیویں ٹوٹنا ہے نا اپنے آپ اسی بدل سکتے ہیں اسی کوشش تے کریے نا یار اسی کم از کم کو کوشش تے کریے نا اسی نیت تے کریے کہ انشاءاللہ نماز پنجگانہ پڑھنی ہے کہ ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے کہ انہاں دی قدر کرو اے نہیں کہ ماں باپ ٹر جان تے بعد وچ ناتا سن کے تے انہاں دی شانہ سن کے اتھرو بہان نال کام بن جانے نا یہ زندہ نہیں انہاں دی قدر کرو تے جدو دنیا تو ٹر جان انہاں واسطے دعاواں بڑے پیارے پیارے سناخان رسول انہوں نے اپنی اپنی حاضری پیش کی تھی اور ہر نات دے وچ ایک اپنا مزہ ہر نات وچ ایک اپنا سرور ہے میرا ایک کلام ہے جنہوں میں خود لکھے آئے تو میں آنا کہ جی میری دعا قبول ہو جائے تو کم بن جانا میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں الحمدللہ ویسے کسی دل کرے سرکار دا الحمدللہ میں ٹور جانا کہ میرا ایک شوق ہے کہ اللہ کرے اسی طرح تقریرہ کرتے کرتے دنیا تو ٹور جائے تو ایک تمنا میری ہے کہ جی میرے نال تسی میرے نال مل کے پڑھ لو اللہ کرے میری بھی حاضری ہو جاوے تو دعا قبول ہو جاوے کیوں بھی پڑھو گے سارے پڑھو گے آؤ پھر دعا کریے کیڑی میرے کملے والڑیا میرے مرنے تے آ جائیں پڑھو میرے کملے والڑیا میرے مرنے تے آ جائیں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جائیں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جائیں روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے آقا روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے کیوں کھلیاں نے اے مر کے بھی تک دیاں نے ایک جھلک آ جائیں اے مر کے بھی تک دیاں نے ایک جھلک دکھا جائیں مینوں غسل کرا چھڈے آقا گل کفن بھی پا چھڈیا بند کفن دے بج گئے نے ایک چادر پہ پا جائیں میرے کملے والڑیا میرے مرنے اور آخری تمنا کیے
تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا ہر بندے دی تمنا ہے کوئی آندہ میرا جنازہ میرا پیر پڑے کوئی آندہ میرا جنازہ میرا مرشد فلاں عالم دین پڑے کوئی عاشق بھی کاش مدینے دا تاجدار آ جاوے جدیاں ناتاں پڑھ دیاں میں ساری عمر گزاری ہے کہ تے او سونا آ جاوے جنازہ پڑھا جاوے تیرے باجی جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا بس صفا بن کے کھلو گئے نے جنازہ تو پڑھا جامی میرے مرنے کے بعد ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے ہیں مجھے نہلا کے رکھ دینا لیدا چند گڑیاں مجھے یقین ہے وہ ملنے ضرور آئیں گے تیرے عمل کردار تو پتہ چلے تیرا دل دیوانہ حضور دائے جانا ہوئے تے بیک کی کہن لوکی او جاندہ دیوانہ حضور دائے اللہ بھائی شہرو صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر دے اندر آج دی سہانی نورانی روحانی محفل پاک دا صدقہ قبر چانن فرمائے دنیا تیرے اندے میں بندے کو ختامہ ہو جاندیاں نے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاندے نے اللہ انہاں دے اچھے اخلاق دا صدقہ کیونکہ اچھے اخلاق والیاں سن بھائی شہرو صاحب دس رہے سن اور میرے آقا دا فرمانے کہ جو بندہ دنیا تو ٹور جاوے نا کو پچھے تعریف کرے یار بندہ ہی بڑا اچھا ہے بندہ ہی بڑا اچھا ہے اللہ انہاں دی تعریف تے صدقے دی بخشش فرما دے اور میرے آقا دا فرمانے اذکروا محاسن موتاکم جدو کو بندہ دنیا تو ٹور جائے خامیاں دا ذکر نہ کرے انہاں دی تعریف کرے کرو یہ تعریف بھی انہاں نو فائدہ دین دیئے اللہ تعالیٰ مرحومہ دی قبر دیتے خصوصی رحمتاں دا نزول فرمائے اور رانا ملازم حسین اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے کردیاں نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين